یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے، اتنی تکلیف کی، اتنی زحمت کی آپ نے. اور شاعر فطرت میرے استاد عبد القادر قادری کہتے ہیں، ان کی ایک ربائی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر. آداب و علوم راہ گزر میرے ہیں، آداب و علوم راہ گزر میرے ہیں، منزل در منزل یہ سفر میرے ہیں. آداب و علوم راہ گزر میرے ہیں، منزل در منزل یہ سفر میرے ہیں. اے فن تیری رفعت کا باعث جو بنے، اے فن تیری رفعت کا باعث جو بنے، پرواز وہ میری ہے وہ پر میرے ہیں. شاعر فطرت نے پروفیسر اسلم سید، محترم ڈاکٹر سید تقی آبدی، عصر حاضر کے عظیم مفکر، دانشور، ماہر اقبالیات، ماہر انیسیات، ماہر غالبیات اور دبیر پہ ڈاکٹر صاحب کی میں ان کی ویب سائٹ وزٹ کر رہا تھا، بہت زیادہ کام ہے. تاثیر ماتم یا عروض کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا بہت زیادہ کام ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اہل قلم .com کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پچھلے سال بلکہ صرف 11 ماہ پہلے ڈاکٹر سید تقی آبدی کے ہاتھوں اہل قلم .com کا باقاعدہ افتتاح ہوا. سوالات اٹھائے گئے مجھ جیسے طالب علم کے لیے بڑے معلومات افزا تھے، اور کیونکہ خود اقبالیات اور دوسری طرف نابغہ روزگار عظیم شاعر جرمنی کا جو ہم پلہ ہے یا میرے اس حقیر علم میں شیکسپیئر سے بہت بلند سطح کا، کہ جس صرف آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس 83 سال کی زندگی میں اس نے نثر میں، نظم میں، ڈرامہ نگاری میں، سفر ناموں میں اتنا کام کیا کہ ان کے، میں سمجھتا ہوں 1749 سے 1832 تک اس کا دور حیات ہے. اس 83 سال میں جب اس کے مرنے سے 4 سال پہلے لوگوں کو احساس ہوا کہ اس کے کلام کو پوری طریقے سے پیش کیا جائے، تو 40 والیوم میں، وہ بھی بسیط والیوم میں، ان کا کلام گوتھے کا پیش کیا گیا، جو مکمل نہیں تھا کیونکہ بہت سا کلام ضائع ہو چکا تھا. وہ ایک طرف، اور دوسری طرف علامہ اقبال کے 28,000 اشعار. تو اصل میں جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، میں کچھ نوٹس اس لیے اپنے لیے بنایا ہوں کہ راستے سے اور اپنے عنوان سے نہ ہٹوں، اور جو گفتگو ہو چکی ہے میرے مضمون کے احاطے میں اس کی تکرار نہ کروں تاکہ کچھ وقت بچ سکے. تو ہم یہاں پر اس چیز کا احساس کر رہے ہیں کہ میری گفتگو کا عنوان ہے فکری اور نظریاتی مماثلت گوئٹے اور اقبال کے درمیان. یہ مماثلت یا موازنہ یا تقابل، یہ الفاظ جب استعمال کیے جائیں تو بڑی احتیاط سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ موازنہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ، موازنہ تو پہلے ہوتا نہیں نابغہ روزگار اور جینیس افراد کے درمیان، لیکن جس طرح سے کسی شعر کا ترجمہ نہیں ہوتا،
لیکن مجبوراً ہمیں ترجمانی کرنی پڑتی ہے، اس وجہ کہ ہم بھی مجبور ہیں کہ سمجھیں۔ تو مجبوری کے تحت یہ گفتگو ہوتی ہے کہ گوئٹے اور اقبال میں کیا مماثلت ہے۔ یہاں پر جنبش لب خارج از آہنگ خطاس، یہاں پر پوری کاملاً میں اپنی ناتوانی کو کہ ہم نے گوئٹے کو وہی پڑھا جو ہمارے تک پیش کیا گیا۔ کیا کام ہوا گوئٹے پر بر صغیر میں؟ اگر 1 یا 2 منٹ میں آپ کی خدمت میں اس کو پیش کروں کہ کسی نے گوئٹے کا گھر دیکھ کر ایک مضمون لکھ دیا، شمس العلماء جمشید، یا ڈاکٹر عبداللہ نے، یوسف علی عبداللہ نے، یا خدا بخش لائبریری کے صلاح الدین خدا بخش نے، یا عبد الرحمن بجنوری نے، ان افراد نے کچھ چیزیں اقبال سے پہلے اور اقبال کے بعد گوئٹے کے بارے میں لکھی، یا جو گوئٹے کا کلام تھا، یا ان کی جو نثر تھی، یا ان کا جو فاصل، اس کے بارے میں جو ترجمے ہوئے۔ جیسے ہمارے پاس سب سے پہلا کام 1923 میں محمد ہادی حسین نے کیا کہ گوئٹے کی جو ناول تھی، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لوتھر، یس، نادان دل کے نام سے شائع ہوئی تھی، جس کو پھر ریاض الحسن نے بھی آپ کے دوبارہ اس کا ترجمہ کیا۔ وہ ایک ناول کا ترجمہ، اور فاسٹ کا ترجمہ عابد حسین نے بہت عمدہ طریقے سے کیا، مگر صرف ایک قسمت، اور علامہ اقبال نے یہاں تک کہ ان کو کہا تھا کہ جو پارٹ 2 ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ اس میں جو اصطلاحات، اس میں جو ترکیبات، اس میں جو علوم کیمیا کی چیزیں پیش کی گئی ہیں، اگر آپ اس میں میری مدد چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں، لیکن وہ چیز انجام نہیں ہوئی۔ یا ایک اور 2 ان کے جو ڈرامے تھے، اس کا 2-3 جلدوں میں ترجمہ ہوا۔ تو یہ چیزیں ہمارے پاس، اور کچھ دیباچے، کچھ مضامین، اور مضامین کی حد تک آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بیشتر مضامین ایک دوسرے مضمونوں کا چربا ہے۔ مثلا دیباچے میں جو عابد حسین نے لکھا، ہر شخص نے وہی چیزیں اٹھائیں، اس وجہ سے کہ ہم مجبور ہیں۔ تو ہمارا جو علم ہے گوئٹے پر وہ محدود ہے، اور خود اقبال نے، جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ 1901 میں جو غالب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہم نوا کہہ رہے ہیں، ہم نوا اس کو کہتے ہیں جو ہم خیال ہو، ہم سطح کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ویژنری لک ایک ہو۔ اور اقبال یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اردو شاعری میں اگر کوئی اس فکری آتش اور اس تحرک کا، اس نفسیاتی اور جذباتی ترقی کا نمونہ کوئی شاعر اردو ادب میں ہے تو وہ اسد اللہ خان غالب ہے، سب سے پہلا شاعر۔ اس کے بعد اقبال کا مقام آتا ہے۔ جیسے ہی ہم علامہ اقبال کا نام لیتے ہیں تو ایک قسم کا تحرک اور ایک قسم کی جو آتش اور ایک قسم کی جو رفتار ہے، اس کا ہم اقبال کو بانی قرار دیتے ہیں، لیکن مسئلہ وہ نہیں ہے۔ اگر غالبیات کا پوری طریقے سے مطالعہ کیا جائے، غالب جو یہ کہتے ہیں کہ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، کیا کہہ رہا ہے غالب؟ غالب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے راہبر کو بدل رہا ہوں۔ غالب نے یہاں پر راہبر رکھ کر یہ بتایا، رہنما نہیں رکھا۔ رہنما وہ ہے جو آپ کے کاروان کے ساتھ چل سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آگے ہو، پیچھے بھی رہ سکتا ہے، اشارے سے بتا سکتا ہے راہ،
رہنما وہ ہے جو راہ کو بتاتا ہے اشارے سے، راہبر وہ ہے جو راستے پر ہے، آپ سے تقدم رکھتا ہے، آپ سے آگے ہے۔ غالب یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب چلتا ہوں تو اس تیزی سے چلتا ہوں کہ ہر شخص جو میرے ساتھ چلتا ہے 2 قدم چلنے کے بعد میرے پیچھے ہو جاتا ہے، یعنی میں راہبر رہتا ہوں، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ یہ غالب کی کسر نفسی ہے کہ نہیں کہتا کہ میں وہ عظیم شخص ہوں کہ کوئی میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے خواہ پایا، دوسرا قدم کہاں لے چلوں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب کی جو صورت ہے، غالب کی جو آتش پائی ہے، غالب کے جو اسی وجہ سے حضرت اقبال مثنوی معنوی دیوان غالب اور دیوان حافظ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابھی پروفیسر صاحب نے کہا، ابھی صدف مرزا نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ترقی پسندی جس کا نام ہے، یا تحرک جس کا نام ہے، یا ادب برائے ادب نہیں بلکہ ادب برائے ہدف اور ادب برائے زندگی جو استفادہ کیا گیا ہے، وہ سب سے پہلے اسد اللہ خان غالب ہے۔ اسد اللہ خان غالب کے پاس اس پر یہ پورا ایک مضمون لکھا جا سکتا ہے کہ اقبال نے اس سے جو چیزیں حاصل کی۔ ہمارے تنقید نگاروں نے، ہمارے ناقدوں نے جو سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے، جب کسی آپ ایک جینیس کا، ایک نابغہ روزگار کا، ایک عظیم شخصیت کا، ایک بہت اونچے قد آور اور دور رس صدا والے شخص کا جب آپ تنقید جب اس کی کریں گے تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ آپ ہم آہنگ ہو جائیں اس کے جذبات اور اس کے نفسیات اور اس کی سائیکی کے ساتھ۔ قطرے کو چاہیے کہ دریا میں حل ہو جائے، اس وقت وہ دریا کے ماحول اور دریا کے حالات سے واقف ہو سکتا ہے۔ دور کھڑے رہ کر، الگ دریا سے رہ کر گفتگو کرے گا تو ناقص رہے گی۔ ہمارے تنقید نگاروں نے ہم یہی ظلم کیا کہ اپنی چھوٹی سی ذہنیت کو ان پہاڑوں کے اوپر تصرف کر کر اپنی سوچ کو ان پر تھوپا، جس کی وجہ سے خود بھی کنفیوز رہے اور ہم کو بھی کنفیوز کیا اور ہم کو بھی پریشان کیا۔ تو اس مسئلے میں کیا ہم انصاف کر سکتے ہیں کہ مماثلت گوئتھے اور اقبال کو درک کر سکیں؟ نہیں۔ تو کیا ہم درگزر کر سکتے ہیں؟ جواب پھر یہی ہے کہ نہیں۔ دریا کا پانی اگرچہ کہ زلال ہے اور شیرین ہے، اگر پورا سینچا نہیں جا سکتا تو اتنا تو یعنی ہر ایک دماغ، ہر ایک شخص جو بیٹھا ہے وہ خود اپنا کر کسی مشرقی ملک میں زندگی کروں اور ان کی فضاؤں میں کھو جاؤں۔ در جوابش گفتام پیغام شرق، ماہ تابی ریختم بر شام شرق، میں اس کے جواب میں پیغام شرق دیا ہوں اور میں نے اس کے اندھیری شام میں ایک تابناک چاند رکھا ہے۔ تا شناسائی خودم خود بھی نہیں، بات گویم اون کے بودو من کیم، یعنی تاکہ میں پہچان سکوں اور تجھ کو کہہ سکوں کہ میں کون ہوں، یعنی شرق کیا ہے اور غرب کیا ہے۔ 2-3 اور جملے سنیے، یہ اقبال کی، یہاں پر انسان خون کے آنسو روتا ہے۔ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ اون ز افرنگی جوانا مثل برق، وہ اس خطے سے تعلق رکھتا ہے جہاں کے جوان برق کی طرح سے زندگی رکھتے ہیں۔ شعلہ من از دم پیران شرق، اور میں ان بیکار ناقص بوڑھوں میں گھرا ہوا۔ او چمن زادے چمن پربر دئی، وہ چمن گلشن کی رونق اور گلشن میں پیدا ہوا۔ من دمی دم از زمین مردئی، اور میں پیدا ہوا ہوں آپ کے مری ہوئی زمین میں۔ اونچ بلبل در چمن فردوش کوش، وہ بلبل کی طرح چہک رہا ہے اپنی بہشت میں۔ من بصحرا چون جرس گھر میں خروش، اور میں ایک بانگ درا ہوں جو صحرا میں آواز دے رہا ہوں۔ ہر دو دانائے ضمیر کائنات، ہم دونوں
کائنات کے راز سے واقف ہیں، رازدار کائنات ہیں. تعلی نہیں کر رہا ہے اقبال، حق کہہ رہا ہے. ہر دو دانائے ضمیر کائنات، ہر دو پیغام حیات اندر ممات. ہم ہر دو مردہ جسم میں، اسرار غیب میں، ظلمت میں روشنی کو نکالنے والے. ہر دو خنجر صبح قن آئین فام. اگرچہ کہ ہم دونوں خنجر ہیں جو تازہ، جو خندف آئین فام، جو تیز ہیں، آئینے کی طرح چمک رہے ہیں. اون برہنہ، وہ خنجر برہنہ ہے من ہنوز سے، اس کی فکر سے، اس کے تفکر سے. یہ دیکھیے سب سے بڑی ٹریجڈی ایک تخلیق نگار کے لیے، ایک نابغہ روزگار کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کی وسعت علمی سے، اس کی وسعت فکری سے، اس کی گہرائی سے، اس کی گہرائی سے، اس کے وہ آفاقانہ اور آفاقیتی جو تصورات ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے، کہ کہتے ہیں کہ او برہنہ من ہنوز اندر نیام، ہر دو گوہر ارجمند و تابدار، زائدے دریائے ناپیدا کنار. ہم دونوں ایسے موتی ہیں، ایسے یعنی یہ بحر علم کے موتی ہیں. پید تا گریبان صدف را بردرید، من با آغوش صدم تابم ہنوز، در ضمیر بحر نایابم ہنوز. میں ابھی سی پی کے اندر ہی ہوں، یہ سی پی کا منہ کھول کر یہ باہر آ گیا ہے، یعنی اپنی چمک کو دکھا رہا ہے. آشنائے من زمن بیگانہ رفت، میرا آشنا میرے سے بیگانہ چلا گیا. اس خمستان تہی پیمانہ رفت، یہاں پر میری شراب کی شیشی بھری ہوئی تھی لیکن وہ اپنا پیمانہ خالی لے کر چلا گیا. من شکوہ خسروی اورا دہم، میں چاہتا ہوں اس کے پیر کے نیچے یعنی اورنگ اور تخت و تاج رکھوں. تخت کسرا زیر پاؤ اون ہم، میں اس کو چاہتا ہوں کہ تاج اور خسروی بخشوں، اس کو جو ہے شاہی دوں، لیکن اور اس کے پیر کے نیچے تاج رکھوں. لیکن وہ مجھ سے اشعار رنگی مانگ رہا ہے، عشق و بلبل کی داستان مانگ رہا ہے، چوما چاٹی کی شاعری مانگ رہا ہے، لذت گفتار. تو یہ اقبال کا درد ہے. اقبال نے جو کچھ کہا ہے تعلی نہیں ہے، بلکہ اقبال کا یہ حق ہے کہ اقبال شرق کا نابغہ روزگار ہے اور گوئتھے غرب کا ہے، اور دونوں کے تین مسئلے ہیں. ہر دونوں کے پاس آفاقیت ہے، ہر دونوں کے پاس عشق مجازی سے عشق حقیقی کا راستہ ہے، ہر دونوں کے پاس انسانیت کی معراج اور انسانیت کی شاہکار ہے. اس کو ڈھونڈا جائے، اور صرف یہ کہ ہم اپنے قدیم آرٹیکلوں میں چند اشعار کو نکال کر اسی پر خامہ فرسائی کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ اوریجنالٹی ہم کو شاید اور ملے. اور جو لوگ مجبور ہیں ہم ترجمہ کر دیجئے. ترجمہ تو نہیں ہو سکتا، ترجمانی ہوتی ہے، لیکن ترجمانی بھی بہت آپ کے جو ہے عمدہ اور ایک مقام تک پہنچنے کی. بس دو شعر جو بالکل میں نے اس کے دیوان میں اس کے مطالب کے پائے.